کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار بھی ہوں تب بھی اصل کام ابھی شروع نہیں ہوتا۔ امام زمانہ کا مشن اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اے امام زمانہ، اے آقا تشریف لے آئیے، اگر ایک اور عاشورہ برپا ہو تو میں آپ کے خیمے میں رہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے صرف عاشورہ نہیں چاہیے، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ اور درکار ہے۔ اگر عزاداروں میں سے صرف ایک حصہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو تو وہ لاکھوں افراد بن جائیں گے، اور یہی لاکھوں یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بھی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ پھر امام زمانہ ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ اس لیے کہ آپ ان 313 خاص ساتھیوں جیسے افراد چاہتے ہیں، ایسے وفادار اور جان نثار مددگار جو عالمی عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہوں۔ امام زمانہ کا آخری زمانے کا مشن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مشن سے مختلف ہے۔ امام پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے، لہٰذا ان کے ساتھیوں کو بھی پاکیزہ کردار، ثابت قدمی اور بہترین صلاحیتوں کا حامل ہونا چاہیے۔ حسینی تربیت اس سفر کی ابتدا ہے۔ حضرت کی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی نفسانی اور دنیاوی خواہشات کو قربان کرنا سیکھے۔ شہدائے کربلا بے مثال تھے، مگر حضرت کے عالمی مشن کے لیے ایسے ساتھی درکار ہیں جن کی خصوصیات مخصوص اور منفرد ہوں، ایسے ساتھی جو جذبہ قربانی کے ساتھ ساتھ معاشرہ تعمیر کرنے والے اور عالمی حکومت کو چلانے کی صلاحیت رکھنے والے بھی ہوں۔